وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید. میں ہوں محمد عاطف. پروگرام ہے انڈیپینڈنس ایونیو. السلام علیکم. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف واشنگٹن میں 4 روزہ دورے پر آئے اور آج اب سے کچھ دیر پہلے واپس پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے. اس تقریباً 3.5 سے 4 روزہ دورے میں انہوں نے بہت سی اہم ملاقاتیں کیں، جس میں ان کی سب سے اہم ملاقات امریکی صدر براک اوباما سے ہوئی. اس کے علاوہ وہ نائب صدر جوزف بائیڈن سے ملے، سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری. اس کے ساتھ ساتھ وہ سیکرٹری ڈیفنس، سیکرٹری انرجی اور سیکرٹری ٹریجری سے بھی ملے. سینٹ اور کانگریس کے ارکان سے بھی انہیں ملاقات کا موقع ملا. وہ ارکان جو کہ سینٹ کی فارن ریلیشنز کمیٹی اور کانگریس میں ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی کے ارکان ہیں، ان سے بھی وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی. وزیر اعظم نے امریکی چیمبر آف کامرس میں پاکستان بزنس کونسل کے ایک اجتماع سے بھی خطاب کیا اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں حالات، انویسٹمنٹ کے لیے جو حالات ہیں وہ بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں. پاکستان نے سیکیورٹی کے میدان میں بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں اور اب پاکستان میں سیکیورٹی اتنی بری نہیں ہے جتنی کہ پہلے ہوا کرتی تھی اور ماحول سازگار بنتا جا رہا ہے. ان تمام پہلوؤں پر وزیر اعظم کے دورے پر انہوں نے کیا حاصل کیا، کیا بات چیت کی گئی، کیا چیزیں تھیں جس کے لیے امریکہ نے پاکستان کو پش کیا، کیا چیزیں تھیں جو پاکستان امریکہ کے ساتھ ڈائیلاگ میں ٹیبل پر لے کر آیا اور اس کا کیا رزلٹ نکلا، کیا امپیکٹ ہوا. یہ ساری گفتگو ہم آج کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں ARY اسلام آباد کے بیورو چیف صابر شاکر صاحب. صابر، تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ وائس آف امریکہ کے ہمارے کولیگ اسفر امام صاحب، سینئر صحافی ہیں، وائس آف امریکہ کے ویب ڈیسک کے لیے کور کر رہے تھے وزیر اعظم نواز شریف کے دورے کو. اسفر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور ہمیں ٹیلی فون پر معید یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ USIP یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں ساؤتھ ایشیا کے ڈائریکٹر ہیں. معید ہمارے ساتھ نہیں ہیں ابھی مجھے بتایا گیا ہے کنٹرول روم سے. تو گفتگو کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں اسٹوڈیو کے مہمانوں سے. صابر، آپ نے دورے کو کور بھی کیا، دیکھا، بہت سی پریس ریلیزز ہماری آنکھوں سے گزریں. ہم نے وائٹ ہاؤس کے جو اعلانات تھے وہ بھی دیکھے، پرائم منسٹر نے جو اعلانات اپنی پریس کانفرنس میں کیے وہ بھی سنے، باقی چیزیں بھی دیکھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جب وزیر اعظم یہاں آ رہے تھے تو ایک یہاں ہائپ کریٹ ہوئی تھی کہ بس نیوکلیئر پروگرام، کیا دورے پہ واقعی نیوکلیئر پروگرام چھایا رہا یا اور بھی چیزیں تھیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ جو نیوکلیئر پروگرام کی بات تھی نا، وہ آئی تھنک کھیلا گیا تھرو میڈیا، امریکن میڈیا، کہ پریشر ڈیولپ کیا جائے سائیکولوجیکلی، اور پاکستانی پرائم منسٹر کو، اس کے ڈیلیگیشن کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے نیوکلیئر کو آگے کر دیا گیا کہ یہ چیز سر فہرست رہے گی، یہ ڈیمانڈ کی جائے گی، کیونکہ پاکستان کے پاس ڈیمانڈ کی جو لسٹ تھی وہ بہت زیادہ تھی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سائیکولوجیکل اٹیک تھا، جس کو ہم نے دیکھا کہ ہر کوشچن میں، ہر پریس کانفرنس میں یہ کوشچن بار بار کیا جاتا رہا. جبکہ دوسری چیزیں زیادہ امپورٹنٹ تھیں. امریکہ کا جو سب سے زیادہ انٹرسٹ تھا وہ تھا افغانستان کا ایشو، کیونکہ افغانستان میں ڈسٹیبلائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو چکا ہے. خاص طور پہ افغان طالبان نے دوبارہ مرج کیا اور قندوز پہ قبضہ کیا. اس وجہ سے امریکنز کی جو ساری کی ساری خواہش تھی وہ تھا افغانستان کو فوکس کیا جائے اور افغانستان کو سٹیبل کرنے کے لیے پاکستان سے زیادہ مدد لی جائے. تو جبکہ پاکستان کی طرف سے جو وہاں کا جو کور ایشو ہے وہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو ڈسٹربنس چل رہی ہے، انڈیا کو لگام دینے کے لیے، انڈیا کو قابو کرنے کے لیے، خاص طور پہ کشمیر کا ایشو، LOC پر چل رہے معاملات، اور افغانستان میں بھی ایک انڈیا کا رول امریکہ بھی چاہتا ہے، دوسرے پلیئرز بھی چاہ رہے ہیں، لیکن پاکستان، چائنا یہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ کوئی انڈیا کا اس طرح کا رول ہو. تو یہ چیزیں زیادہ زیر بحث رہیں پاکستان کی طرف سے. امریکن سائڈ کی آپ کو بتا چکا ہوں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کہا کہ سب سے اہم ملاقات اوباما کے ساتھ تھی. میرا خیال ہے پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ ملاقات اتنی اہم نہیں تھی. اس کی وجہ، آپ بھی جرنلسٹ ہیں، میں بھی، کہ جو ہی ہم ملاقات وہ اوپننگ ریمارکس سن کے باہر نکلے ہیں تو مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ منظر عام پہ آ چکا تھا، اور وہ اتنا ضخیم مشترکہ اعلامیہ تھا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ پریزیڈنٹ اوباما نے یہ کہا اور پرائم منسٹر نے اس بات پہ اتفاق کیا، پریزیڈنٹ اوباما نے اس پہ اتفاق کیا اور اس پہ اتفاق کیا. یہ سمجھ نہیں آئی. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے
कम अज़ कम जी मेरे मीटिंग कैरियर में। खत्म होने से पहले ही मुश्तरका एलामिया बाहर आ चुका था एंड एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एज यू सेड कि जो आदमी इस शोबे से मुंसलिक है वो उसकी समझ से ये बालातर था, मेरी समझ से भी बालातर था। बहरहाल इसी बारे में मजीद अब अजफर साहब से भी बात करेंगे, लेकिन मोईद हमारे साथ आ चुके हैं, तो लेट मी गेट मोईद्स ओपिनियन ऑन दिस। मोईद, हम ये बात कर रहे हैं कि ये मुश्तरका एलामिया पहले से कैसे जारी हो गया जबकि मीटिंग अभी ख़त्म ही नहीं हुई थी, तो ये हम ये सेफली कह सकते हैं कि चीज़ें तय थी कि कौन क्या बात करेगा और कौन क्या जवाब देगा मीडिया के लिए। मैच फिक्स था, मैच यानी फिक्स था, तो आपको लगता है मैच फिक्स था? देखिए आतिफ, मैं जर्नलिस्टिक प्रोटोकॉल, आप लोग सहाफ़ी हैं, आप बेहतर जानते हैं, और अगर ये मुझे इल्म नहीं था कि मीटिंग ख़त्म होने से पहले आ गया, मेरा ख्याल था कि मीटिंग के फ़ौरन बाद आया है। लेकिन इसमें तो कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि कभी भी ऐसी कोई मीटिंग दो सरबराहों के दरमियान उसमें पहले से तय पाया जाता है कि क्या मुश्तरका एलामिया में आएगा। उसका ये ज़रूरी नहीं है कि ताल्लुक़ उससे हो जो बात पसे पर्दा हो रही हो सकता है प्रिंसिपल्स ने और बहुत सी बातें की हों जिनका जिक्र वो ना करना चाहें एलामिया में, और वो फिर भी बात जो है वो दोनों रियासतों के दरमियान हुई हो। तो ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये पहले से तय पाया दोनों साइड्स की तरफ से, और इस पे कई घंटे काम हुआ, कई दिन काम हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं, और मुझे इसमें कोई ताज्जुब भी नहीं है। हाँ, अगर ये टाइमिंग ऐसी है कि पहले दे दिया तो वो बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर किसी का ये ख्याल है कि जो बात इन मीटिंग्स में होती है वो हूबहू एक एलामिया में आ जाती है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा मोईद, आपने ये देखा कि उस एलामिये में बहुत से एरियाज़ को टच किया गया था, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात और रीजनल सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस था। एक मरतबा फिर बात की गई टेररिस्ट ग्रुप्स के बारे में, वो टेररिस्ट ग्रुप्स जो कि मुबैना तौर पर पाकिस्तानी सरहदों का इस्तेमाल, पाकिस्तानी ज़मीन का इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में दरअंदाजी के लिए, और इसके साथ साथ जो फ़िरका वाराना दहशत गर्दी में मुलविस तंजीमें हैं उनका भी जिक्र किया गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ज़रब अज़्म चल तो रहा है, लेकिन अभी भी शायद वहाँ पर एक टारगेटेड ऑपरेशन है, ज़रब अज़्म में भी पिक एंड चूज़ करके टारगेट किया जा रहा है? आतिफ, ये कितने सालों से आप भी ये बात सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता, ना आप ग्राउंड पे, ना मैं लड़ रहा हूँ, ना आप लड़ रहे हैं। हकीकत बुनियादी तौर पे क्या है, कितने कौन से ग्रुप हैं, ये मुझे मालूम नहीं। बात ये है कि एलामिया में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान ये बात तस्लीम कर रहा है, अमेरिका ये बात तस्लीम कर रहा है, अपना मौक़िफ़ दोनों दे रहे हैं कि तमाम दहशतगर्द गिरोहों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होना चाहिए। तो अगर तो ज़रब अज़ब टारगेटेड है, और इसलिए टारगेटेड है कि किसी पॉलिसी का हिस्सा है कि कुछ को करना है और कुछ गिरोहों को नहीं छेड़ना, तो मेरे नज़दीक ये बिल्कुल गलत और बहुत ख़तरनाक पॉलिसी है। और अगर इसलिए है कि अभी सिर्फ सलाहियत पाकिस्तान के पास कुछ की है, कुछ की नहीं है, तो वो बात मेरी समझ में आती है। लेकिन अगर अभी भी किसी की दो राय है, चाहे अमेरिका में चाहे पाकिस्तान में, कि दहशतगर्दी का खात्मा हो सकता है पिक एंड चूज मॉडल के तहत, तो फिर ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है। और फिर मुझे नहीं लगता कि मामला सुधरने वाला है जनूबी एशिया का, ना सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, बाकी ममालिक का भी। तो इसलिए मुझे तो लगता है जो लैंग्वेज इसमें यूज़ की गई है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये होना चाहिए, और इत्तफाक है इस बात पे कि होना चाहिए। हाँ, वो कैसे करना है उस पे वो बहस जारी है, और एक एलामिया से तो वो बहस खत्म होने वाली नहीं है। ना ही मुझे लगता है पाकिस्तान और अमेरिका का मुकम्मल इत्तफाक होगा इस बात पे। मोईद, हमने ओवरऑल अगर हम नवाज शरीफ साहब के दौरे की बात करें तो जहां सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हुई है, अफ़गानिस्तान पे भी बातचीत हुई है, इंडिया पर भी बातचीत हुई है, लेकिन पाकिस्तान को भी इसमें बहुत कुछ हासिल हुआ है। अगर आपकी नज़र से वो प्रेस रिलीज़ वाइट हाउस की गुजरी है जिसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का जिक्र किया गया है कि अमेरिका किन किन शोबों में पाकिस्तान को मदद करेगा बायलैटरली, जिसमें मार्केट एक्सेस है, जिसमें डिफेंस प्रोक्योरमेंट के एरिया में पाकिस्तान की असिस्टेंस है, जिसमें स्टिच्ड गारमेंट्स यानी फिनिश्ड गारमेंट्स के में कैपेसिटी इन्हांसमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट में मदद है अमेरिका की तरफ से। तो ओवरऑल आप क्या कहेंगे, कैसा था ये दौरा? देखिए, मैं आपको बिल्कुल कैंडिडली बताता हूँ, 3 महीने पहले तक लग रहा था कि ये दौरा 100 में से 80% कामयाब होगा।
पिछले 3 हफ्ते में ये लग रहा था कि ये दौरा 100 में से 20% कामयाब भी नहीं होगा, और जिस तरह दौरा हुआ है मेरे नज़दीक कम से कम 50, 60, 65% कामयाबी हुई है। मुलाकातों से जो रीड आउट निकला है वो भी ठीक है, और ये आपने जो जॉइंट स्टेटमेंट या प्रेस रिलीज की खासतौर पे बात की है, इसमें ये ना भूलिए कि एक दो बहुत अहम नई चीजें हैं, बाकी तो वही घिसी पिटे बातें हैं। मार्केट एक्सेस भी कब से बात हो रही है। एक जिक्र आप नोट कीजिए नॉलेज कॉरिडोर का। ये एक नई चीज है जो पाकिस्तान ने फ्लोट की थी, प्लानिंग मिनिस्ट्री ने, कि 10,000 PhDs होने चाहिए पाकिस्तान के अगले 10 साल में, और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज कंसेशनरी रेट्स पे करें। ये एक नई थिंकिंग है, बहुत अहम है। साइंस और टेक्नोलॉजी का जिक्र है, तो मेरे नजदीक ये एक जामे स्टेटमेंट है। लेकिन इस तरह की मुलाकातों में, इस तरह की प्रेस रिलीजेस में, सरबराहों की मुलाकातों के बाद सिर्फ इतना ही किया जा सकता है। अब इस पे काम होता है कि नहीं, वर्किंग ग्रुप्स इस पे आगे कहां तक पहुंचते हैं, पाया तकमील तक ले जा सकते हैं, या वहां जो है इत्तेफाक कम होता है इसलिए वहां मामला नहीं चलेगा, वो अब हमें असल पता लगेगा जब वो ये करेंगे। लेकिन अभी तक इस दौरे की हद तक मेरे नजदीक जो मैं तवक्को कर रहा था उससे बेहतर दौरा हुआ। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में वापस जाके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो पहले प्रेशर था आने से पहले कि उन्हें अमेरिका का दौरा कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका शायद पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई पाबंदियां लगाना चाहता है। प्राइम मिनिस्टर को कुछ कामयाबी मिली है उस तासुर को गलत करने में, और जब वो वापस जाएंगे तो ही विल बी ऑन अ बेटर पोजीशन। देखिए, ये अब सियासतदान बेहतर सवाल का जवाब दे सकते हैं कि वो मीडिया को मैनेज कैसे करते हैं। मैं सिर्फ सादा सी बात करता हूँ, मैं इस शोबे में काम करता हूँ, ना कभी न्यूक्लियर डील का इम्कान था, ना कभी पाकिस्तान ने ये कहा कि हम कोई अपना प्रोग्राम आपके हवाले कर देते, ना अमेरिका ने ये कभी कहा कि आप जब तक नहीं करेंगे हम बात नहीं करेंगे। ये मीडिया हाइप क्रिएट हुई है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि उन टॉक्स में शायद उस तरह की नहीं हो सकी, उतनी जल्दी नहीं हो सकी जितनी दोनों साइड्स चाहती थी। लेकिन अगर ये कोई सोच रहा था कि यहाँ से डील लेके वापस जाएंगे, वो भी गलत है। और जो लोग ये कह रहे थे कि दौरा मनसूख कर दें, वो भी मेरी समझ से बालातर है कि अगर एक बात पे इत्तेफाक नहीं है तो आप दुनिया की एक वाहिद सुपर पावर से बात ही ना कीजिए। तो ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। मेरे नजदीक दौरा होना चाहिए था, जैसा हुआ हालात के मुताबिक बुरा नहीं था। अब आगे इम्प्लीमेंटेशन होती है कि नहीं वो हम देखेंगे कुछ माह में। Thank you very much, Mohid. I know you have a busy schedule, but thanks a lot for being with us. Coming back to studio guests जी, असर भाई, आपने मोहिद की गुफ्तगू भी सुनी। जाहिर बात है उनका पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ है, पाकिस्तान में बसने वालों से, पाकिस्तानी मीडिया से भी ज़रा मुख्तलिफ है। उनका कहना था कि ये आम सी बात है, जो प्रेस रिलीज़ आती हैं इन पर इतना गौर व फिक्र ना कीजिए, अंदर जो बातें हो रही हैं वो हम और आप नहीं जानते, और कुछ हद तक शायद वो बात दुरुस्त भी है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जब प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे तो हमें पता था कि इन मौज़ूआत पर बात होनी है। प्राइम मिनिस्टर ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जवाब दिया, जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया, तो प्राइम मिनिस्टर के जवाबात आपको क्या लगते हैं, वो कुछ पता चल रहा था कि वाकई कोई नई बात हुई है? आप देखें, सबसे अहम बात तो जो मुलाकात में जो तय हुई, मुलाकात से पहले एक हाइप थी कि 2 पॉइंट पे जो डू मोर का मुतालबा होगा और एटमी असासे के हवाले से कोई बात होगी। ये गलत साबित हो गया। जो भी अब तक जो तवक्कुआत से जो खदशात ज़ाहिर किए गए थे वो गलत साबित हो गए। ठीक, इसी बुनियाद पे मशवरा दिया गया था ना कि ये दौरा ही कैंसिल कर दिया जाए। और मशवरा देने वाले आम कोई सियासी रहनुमा नहीं थे, बल्कि तजुर्बाकार सफारतकार थे। तो इस हवाले से लोगों में तशवीश तो थी कि इतने तजुर्बाकार लोगों की तरफ से ये मशवरा आ रहा है तो शायद पाकिस्तान मुश्किल में फंसने जा रहा है। तो अगर किसी जगह मुश्किल में फंसने के इम्कान हो और वहाँ से आप हल्के ही छूट जाएं तो ज़ाहिर एक खुद इत्तेमादी तो होती है, जो जिसका इजहार वज़ीर-ए-आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था कि उन्होंने कहीं भी ये नहीं बताया कि एटमी जो असासे हैं उस हवाले से कोई बात हुई, बल्कि बाद में इस बात का इजहार भी किया कि वो बल्कि पाकिस्तान ने यहाँ बैठकर अनाउंस किया कि वो छोटे हथियार बना रहा है, एटमी हथियार, ताकि अपनी दफ़ा को मजबूत कर सके। और फिर आज जो इसमें थिंक टैंक में जो इन्होंने खिताब किया है उसमें तो बड़े खुल के बात की कि चूँकि इंडिया अपनी तैयारियाँ कर रहा है, फ़ौजी तैयारियाँ कर रहा है और अपने मुख्तलिफ ममालिक की मदद से तैयारी कर रहा है, तो पाकिस्तान के खदशात हैं और पाकिस्तान अपने सिक्योरिटी के हवाले से इक़दामात करने पर मजबूर है। और ना एक ये इत्तमाद का इजहार था
جو مذاکرات کے نتیجے میں، بات چیت کے نتیجے میں اگر صورتحال سنگین ہوتی تو میرا خیال ہے اس بات کا اظہار نہیں ہوتا. رائٹ، کمنگ ٹو انڈیا، چونکہ اب ذکر کیا اظفر بھائی نے بھی بھارت کے ساتھ تعلقات کا، بہت امید کی جا رہی تھی کہ ڈوزیئرز دیے جائیں گے اور بھارت کے ساتھ جو بھارت کی کشیدگی ہے سرحدوں پہ، اور آج پرائم منسٹر نے جو USIP میں خطاب کیا اس میں بھی کہا کہ 400 کے قریب خلاف ورزیاں سیز فائر کی ہو چکی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ کامیابی ملی ہے پاکستانی ڈیلیگیشن کو؟ ایک چھوٹا سا میں رسپونڈ کروں گا موہت کو، کہ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں رہ نہیں رہے اس لیے کچھ بتا نہیں سکتے کہ ضرب عضب آپریشن اور نیشنل الیکشن پلان. تو میں تھوڑی سی بتا دوں کہ پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے خاص طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، وہ اس میں زیرو ٹالرنس ہے ٹیررزم پہ بھی. جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ چاہتی ہے کہ نیا پاکستان جو ہے وہ ٹیرر فری ہو اور وداؤٹ اینی امتیاز کے کسی کے ساتھ بھی. اور اس کا میں اور LAT پر تو ایکشن سویلین گورنمنٹ نے کرنا ہے نا، ملٹری نے نہیں کرنا. لیکن جو نیشنل ایکشن پلان کو ڈیفیکٹو جو آپریشن ہو رہا ہے، ڈیفیکٹو جو قیادت ہے وہ ملٹری لیڈرشپ کے پاس. جی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لشکر جھنگوی کو کوئی یہ ٹچ نہیں کر سکتا تھا، تو اس کی لیڈرشپ بھی وہ فارغ کی گئی ہے. ایک پولیس مقابلے میں ہوا ہے، اس میں فارغ کر دیں گے. کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. اسی طریقے سے جو فاٹا میں آپریشن چل رہا ہے اس میں گڈ بیڈ کا نہیں سلسلہ چل رہا، اس میں ایک بلا امتیاز کارروائی ہو رہی ہے. اور اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان اپنے علاقے میں تو صفائی کر رہا ہے، اگر وہ کوئی افغانستان میں جا رہے ہیں، افغانستان میں ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں، ان کے خلاف آپریشن کرنے والا کوئی نہیں. جو آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا اس میں بھی افغانستان سے لنک تھا، اور جو برڈ بیر کا واقعہ ہوا اس میں بھی افغانستان سے بیٹھے لوگ رابطے میں تھے. تو یہ دونوں چیزیں پاکستان کا بھی فوکس ہے کہ افغانستان میں کام کیا جائے. اچھا، چونکہ آپ تو اسلام آباد میں ہیں ماشاءاللہ، ویری ویل کنیکٹڈ، یہ بتائیے کہ ڈوزیز دیے گئے ہیں اس میں کیا ایویڈنس اتنا مضبوط ہے کہ نہ صرف ان دو بڑے واقعات میں بلکہ دیگر دہشت گردی کے معاملات اور واقعات میں بھارتی ایجنسیز ملوث ہیں؟ وہ میں بتا دیتا ہوں کہ جو ڈوزیئرز اس میں کس حد تک وہ ضخیم تھے اور شواہد مضبوط تھے، اس کا اپنے اندازہ آج دیکھ لیا ہوگا USIP میں کہ ایک بندے کو وہاں پہ بھیجنا پڑا پیڈ بائی سم تھنگ، ٹھیک ہے، تو اس کو بھیجنا پڑا. اس کا مطلب یہ ہے But since I'm in America, I have to say this, he was practicing his right of freedom to speech. وہی اسی کو میں اویل کر رہا ہوں. جی بالکل اسی کو میں اویل کر رہا ہوں. جو بات ہے نا خاص طور پر ڈوزیز میں کراچی کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا، تو کراچی میں انڈین انوالومنٹ تو اسکاٹ لینڈ یارڈ کی انویسٹیگیشن میں اسٹیبلش ہو چکی ہے. اسکاٹ لینڈ یارڈ سے یہ بات آگے نکلی. عمران فاروق مرڈر کیس چل رہا تھا، منی لانڈرنگ کیس چل رہا تھا، وہاں سے جو انٹرویوز کیے گئے متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈرز کے، وہاں سے یہ چیز سامنے آئی کہ جناب ہمارے لوگ انڈیا جاتے ہیں، انڈیا سپورٹ کرتا ہے، فائنینشیل سپورٹ کی ہے. تو وہ ایک ایسی چیز تھی، ایسا ڈاکومنٹ ہے جو پاکستانی اتھارٹیز نے تیار نہیں کیا، پاکستانی اداروں نے تیار نہیں کیا، اور اس کے بعد ہی انڈین لابی جو ہے وہ بہت زیادہ سرگرم عمل ہوئی ہے. تو اس ڈوزیئر میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جو سب سے امپورٹنٹ ڈوزیئر ہے وہ کراچی سے متعلق، جس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کی انویسٹیگیشن موجود ہے. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اس انویسٹیگیشن میں ذرائع ظاہر کیے تھے پاکستانی ایڈمنسٹریشن کے. ہوا یہ ہے کہ انہوں نے انٹرویوز کیے MQM کے لیڈرز کے، وہ جب شیئر کیے گئے پاکستانی اتھارٹیز کے ساتھ، کیونکہ عمران فاروق مرڈر کیس میں اور منی لانڈرنگ کیس میں اس وقت دونوں پاکستان اور برطانیہ کوآپریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور انٹیریئر منسٹر خود وزٹ کر چکے ہیں UK کا، اور یہ اسٹیٹ لیول پہ اب آ گیا ہے، آفیشلی ہو رہا ہے. تو جب وہ شیئر کیے گئے اس کے بعد یہ چیز لیک ہوئی. غالباً انور کا اور سرفراز مرچنٹ کے یہ دو انٹرویوز منظر عام پہ آئے. تو وہ تو ایسے ڈوزیئرز ہیں کہ جس سے ڈینائی کیا ہی نہیں جا سکتا، جس کے بعد پھر انڈین لابی بہت زیادہ سرگرمی ہوئی اور سر پیٹا، اور اس کے بعد یہ چیزیں چل رہی ہیں. رائٹ. اصغر بھائی، آپ نے صابر نے ہمیں بہت ہی اچھی تصویر پیش کی ہے ڈوزیئرز کی. ڈوزیئرز اقوام متحدہ میں بھی دیے گئے، اس کے بعد کوئی شنید نہیں ہوئی، کچھ پتہ نہیں چلا، یہاں پہ بھی دے دیے گئے ہیں. تو کیا اگر ایویڈنس اتنا ہی مضبوط ہے تو اس کو ذرا بڑے پیمانے پہ اس کے لیے ذرا تھوڑا ڈھول وول بھی بجنا چاہیے تھا نا؟ نہیں، آپ نے خود ہی جواب دے دیا نا اس کا، کہ اگر ڈوزیئرز میں جان ہوتی تو کافی شور مچا ہوتا نا. آپ کا دیکھیں نا، پاکستان کے اندر بھی جو
انتظامیہ ہے اور جو لوگ اس سے ریلیٹڈ ہیں وہ اپنا اس حوالے سے موقف پیش کرتے ہوئے اتنے زیادہ مستحکم، اتنا زیادہ طاقتور نہیں ہوتے. جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے بھی الزامات ہیں، میرا خیال ہے کہ ابھی تک آپ ٹھوس ثبوت جمع نہیں کر سکے ہیں اور یہ آپ کی ایجنسیز کی ناکامی ہے. بہت ممکن ہے کہ انوالومنٹ ہوگی، یقیناً اس بات کے لیکن اس کے ٹھوس ثبوت آپ اکٹھے نہیں کر سکے ہیں. اس کا ایک وہ فائنینسنگ کا راستہ ہے اور بہت ساری چیزیں. میں بات بتا دوں کہ اگر یہ تاثر لیا جائے کہ ڈوزیز اتنے مضبوط نہیں، یہ بات نہیں ہے. پاکستان ایک کمزور ملک ہے، کمزور پوزیشن پہ ہے. انڈیا اس کے مقابلے میں بہت تگڑا ملک ہے اور اس وقت جو سب سے زیادہ چیزیں دیکھی جاتی ہے وہ ہے اکانومی، تجارت، بزنس، ٹریڈ. تو وہ جب یہ کمپیئر کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پاکستان کی بات بعد میں سنی جاتی ہے اور انڈیا کی بات پہلے سنی جاتی ہے. یعنی آپ وہ کہنا چاہ رہے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب ہے. اور خیر ہم اس پہ کامنٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ یہ بتائیے صاحب کہ اب جب پرائم منسٹر نے جتنی بھی اہم میٹنگز کی ہیں، ان میٹنگز میں آپ کے خیال میں جسٹ کیا ہے؟ پاکستان کو کیا ملا ہے؟ امریکہ کیا حاصل کرے گا؟ آپ دیکھیں موجودہ بھی صورتحال ہے افغانستان کے اندر، امن و امان کی دوبارہ ایک صورتحال پیدا ہوئی. طالبان نے اپنی اسٹرینتھ شو کی اور اس وقت شو کی جب امریکی افواج اور اتحادی افواج وہاں سے وڈرا ہو رہی تھی. اس کے بعد تو پھر پوری دنیا کو اس بات کا احساس ہوا کہ جن کو مارنے کے لیے پچھلے 15 سال سے 10-12 سال سے آپ لگے ہوئے تھے، انہیں مار نہیں سکے، انہیں ختم نہیں کر سکے، ایلیمنیٹ نہیں کر سکے. وہ تو آج پرائم منسٹر نے اپنے ایڈریس میں بھی کہہ دیا کہ دو ہی راستے ہیں، یا تو آپ فوج کے ذریعے ان کو مار دیجیے جو ہو نہیں سکا. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب میرا خیال ہے دنیا بھی ریئلائز کرے گی کہ بات چیت سے ہی مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ آپ نے مارنے کی تمام کوششیں کر لی، ناکام رہے اور بڑی فورسز، بڑی طاقت کے ساتھ پاکستان نے میں سمجھتا ہوں کہ ضرب عصب کے ذریعے دہشت گردی پہ بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. آپ دیکھ لیجئے دہشت گردی کے خلاف عراق میں بھی، شام میں بھی، اب کہاں جنگیں ہو رہی ہیں، افغانستان میں بھی ہوگی. کتنے لوگ کتنے فیصد کامیابی حاصل کی؟ اتنی بڑی کامیابی نہیں ملی. سب سے زیادہ نمایاں کامیابی پاکستان کو حاصل ہوئی ہے اور انہوں نے جب فیصلہ کر لیا تو انہوں نے بالکل دیوار سے لگا دیا اور ابھی وہ چن کے صاف کر رہے ہیں اس میں کام. لیکن اس کے مقابلے میں ہم پڑوس میں افغانستان ہے، کتنے فیصد علاقے پہ آج کابل کی حکومت ہے آپ کو معلوم ہے. اس میں دیکھیں نا افسر بھائی، اس میں دیکھیں ملا فضل اللہ اور یہ جو مفرور لوگ ہیں وہ سارے ادھر بیٹھے ہیں اور ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے، یہ ساری باتیں، ان کے پاس کون سا پاسپورٹ ہے، ان کی ٹریولنگ ہسٹری کیا ہے، وہ ساری چیزیں موجود ہیں، ڈاکومنٹس موجود ہیں، ریکارڈ موجود ہے. جو افغانستان کی بات ہے، پاکستان کا پہلے بھی موقف یہی تھا امریکنز کے ساتھ کہ اس حال میں اس کو چھوڑ کے نہ جائیں. اور جب خاص طور پہ الیکشن ہوا، اشرف غنی صاحب ون کر گئے تھے، لیکن پھر جب ان کے اندر رفت پڑی اور جب انہوں نے دیکھا کہ انہیں نارتھ بلاک کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے، جب یہ چیزیں چلتی ہیں، جب آپ ایڈجسٹمنٹس پہ آتے ہیں تو پھر 50-50 اقتدار تقسیم کیا گیا. ایک کو چیف ایگزیکٹو بنایا گیا، دوسرے کو پریزیڈنٹ بنایا گیا. وہ ٹسل بھی وہاں چل رہی ہے. جب تک افغانستان کے اندر جو ہے اسٹیک ہولڈر، افغانستان کے اندر لوکل جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آپس میں آن بورڈ نہیں ہوں گے، وہاں پہ بیرونی انوالومنٹ ختم نہیں ہوگی، جب تک ان کو آپس میں نہیں بٹھایا جائے گا. اور خاص طور پہ پشتون بیلٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے وہاں کا. جب آپ بائی ڈیزائن ایسا کام کریں گے کہ پختونوں کو پیچھے دھکیلنا ہے، نارتھ والوں کو سامنے لے کے آنا ہے اور ان کو آگے کرنا ہے، تو یہ جب کاسمیٹکس میجر دیے جاتے ہیں فرقہ واریت آ جائے گی پھر بیچ میں اور نسلی امتیاز آ جائے گا اور وہ باتیں وہیں پہنچ جائیں گی جہاں جیسے عراق میں یہی ہوا نا کہ ایک گروپ کو اقتدار دے دیا گیا اور دوسرے گروپ کو پیسا گیا ان سارے برسوں میں جس دوران نوری المالکی اقتدار میں رہے، اور اسی لیے عراق میں خانہ جنگی ہوئی. صابر، since you're from Pakistan and obviously ہم خود ذرا کہنے سے کترا رہے ہیں، لیکن آپ چونکہ ایک آزاد میڈیا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس لیے سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ISI کے چیف پرائم منسٹر سے پہلے ہو کے گئے، جنرل صاحب آ رہے ہیں پرائم منسٹر کے وزٹ کے بعد، تو کچھ لگتا ہے کہ یہ دورہ سینڈوچ بن گیا ہے، تھوڑا سا اصل کہانی پہلے اور بعد میں ہی ہے؟ یہ بات 100% درست ہے. اور یہ میں ایک امریکن ڈپلومیٹ سے بات ہوئی، کوڈ آن کوڈ ان کا کہ یہ سارا کاسمیٹکس ہے پرائم منسٹر کا وزٹ. آئی ڈونٹ نو کہ اب اس میں کتنی حقیقت ہے، کہ اصل انتظار کیا جا رہا ہے آرمی چیف کا. سیکورٹی ایشوز ہیں. میں نے بتایا کہ امریکہ کا جو سب سے زیادہ کنسرن ہے وہ افغانستان اور پاکستان کا ہے انڈیا، اور ان دونوں چیزوں کو ڈیل کون کر رہا ہے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے جوائنٹ ڈکلیریشن میں جو اتنا لمبا چوڑا ضخیم ہے اس میں ایک کولیشن سپورٹ فنڈ کا ذکر نہیں ہے.
تو اسی ڈپلومیٹ کا یہ کہنا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے آرمی چیف سے. پرائم منسٹر صاحب کو ہم فل پروٹوکول دے کے مزے دے کے ان کو رخصت کر رہے ہیں. یہ چیز اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جوائنٹ ڈکلیریشن میں ایک چیز مجھے نہیں سمجھ آئی, وہ کہاں سے آئی اور اس کی کیا ضرورت محسوس ہوئی. جہاں اٹامک پہ بات ہو رہی ہے, کہاں افغانستان, انڈیا, اس میں 2-3 پیراگراف خاص طور پہ دیے گئے, ڈیموکریسی کو دیے گئے. شیلا جیکسن اس وزٹ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رہیں. ان کے آنے سے پہلے انہوں نے وزیر اعظم کے آنے سے پہلے ایک ریزولوشن سبمٹ کروائی, پھر جوائنٹ ڈکلیریشن میں وہ چیز موجود ہے. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ میٹنگ, آخری میٹنگ ہوئی, وہ شیلا جیکسن اور باقی جو پاکستان کاکس بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ہوئی. یہ جو چیزیں کویشچن بھی کل ان سے وزیر اعظم صاحب سے پوچھا گیا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ چیز پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی پتہ ہے, پرائم منسٹر کو بھی پتہ ہے. جو ڈفرینسز چل رہے ہیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ بہت کلیئر ہے, وہ کوئی ٹیک اوور نہیں کرنا چاہتی. یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا یہ پرسیپشن ایک بن گیا ہے کہ شاید جو اس وقت جنرل راحیل کر رہے ہیں کرپشن کے سلسلے میں, ٹیررزم کے خاتمے کے لیے, ان کا امیج بلڈ ہو رہا ہے اور ہم پیچھے جا رہے ہیں. آرمی کو سپیس زیادہ مل رہی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ کی سپیس ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ جو اندر کا خوف ہے وہ چیزیں یہ گڑبڑا رہا ہے. یہ تاثر ویسے باہر بھی موجود ہے. ہم نے بھی یہاں تھنک ٹینکس کے لوگوں سے بات چیت کی, بہت اکثر و بیشتر بات چیت ہوتی رہتی ہے. ایک ہفتے پہلے کی بات ہے, ہم اسی وزٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو ان کا کہنا تھا سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں فیصلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے بہت زیادہ نہیں سرو کیا, کر نہیں سکی. جب فیصلہ لینے کا وقت تھا وہ فیصلہ نہیں لے سکی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پشاور والا واقعہ نہ ہوتا, آرمی پبلک اسکول والا, تو میرا خیال ہے آج ہم اس جگہ نہ کھڑے ہوتے. آج ہم اس جگہ کھڑے نہ ہوتے. پرائم منسٹر نے ویسے آج اس کا ذکر بھی کیا. کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل قیانی کے دور کو آپ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. جنرل راحیل شریف کا ایک ہے کہ وہ بہت کلیئر ہے. وہ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں. انہوں نے یہ میسج کنوے کر دیا ہے, نیچے تک کیا ہے کہ ہمارا کوئی فیورٹ نہیں, ٹالرنس نہیں ہے, زیرو ٹالرنس ہے کرپشن پہ بھی اور ٹیررزم. بہت کم وقت رہ گیا ہے. اب جو چیزیں, کچھ ناخوشگوار واقعات وزیر اعظم کے دورے کے دوران پاکستانی سفارت خانے میں بھی ہوئے اور کل بلیئر ہاؤس میں بھی ہوئے, جس وقت وہ صحافیوں سے بات کر رہے تھے. کیا آپ بحیثیت جرنلسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں, وجوہات کیا تھیں, کیوں ایسے واقعات پیش آئے؟ ٹالرنس نہیں ہے. وہی بات ہے کہ اگر پولیٹیکل لیڈرشپ میں ٹالرنس ہو, وہ صرف یہ سننا چاہے کہ سب اچھا ہے, ہر جرنلسٹ یہ کہے کہ سب اچھا ہے, تو یہ پاسبل نہیں ہے. جرنلسٹ کا کام ہے, وائس ڈاگ کا کام ہے اچھی چیز کو اچھا بیان کرنا. آپ دیکھیں کہ ایک دن میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ہوائی جہاز جو ہیں وہ ایک منزل سے اڑتے ہیں, دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں, لیکن خبر نہیں بنتی. خبر وہ ہوگی جو کریش ہوگا. تو وزیر اعظم صاحب کا بھی ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ وہ یہ نہیں برداشت کرتے تنقید. یہ پولیٹیکل شپ نواز کا بہت زیادہ مسئلہ ہے, اور یہی چیز جو ہے وہ ان کو یہاں تک لے کے آئی ہے. تو امریکی ہمارے پاکستانی سفارت خانے میں جو ہوا اس کے پیچھے بھی یہی تھا, سمیع ابراہیم کو اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی, غلط الفاظ استعمال کیے گئے, ابیوز کیا گیا. اور کل وائس آف امریکہ کے صحافی جعفری صاحب اس کی وجہ جعفری صاحب کے ساتھ ہوا. اس کی وجہ کیا, پھر ایک چھوٹی سی کل کوشچن پوچھ رہا, تو وہ اس میں بھی تفریق کی گئی, 1 2 3 درمیان سے گیپ, پھر آگے 4 5 یہ چیز. تو یہ چیز تو اس میں کویشچن پوچھنے میں بھی کہ کوئی ایسا کویشچن نہ ہے. سمیع ابراہیم کو کل اٹینڈ بھی نہیں کرنے دی گئی پریس کانفرنس. ویسے میں اس کا عینی شاہد ہوں. بعد میں جن لوگوں کو لایا گیا تھا, سمیع اس وقت اس جگہ سے چلے گئے تھے, اس لیے وہ نہیں آ سکے. اظہر بھائی ہمارے پاس بہت کم وقت ہے, 20 سیکنڈز پلیز. بس مختصر میں یہ بتا دوں کہ مجھے یہ بھی احساس یہ ہوا کہ شاید حکومت اندرونی خوف کا شکار ہے, جیسا کہ صابر شاکر نے کہا, اور اسی وجہ سے ان کو ضروری پڑا کہ وہ جمہوریت کے استحکام کے لیے امریکہ سے تعاون کو شامل کر سکیں. یہاں پریس کانفرنس میں بھی اس بات کا اظہار ہوتے ہیں کہ پارٹی کے لوگوں کو, اور اگر کوئی صحافی ہوتا ہے تو وہ بھی ان کا حامی ہو تو اس کو سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ سب اچھا کی رپورٹ دے سکیں. اور یعنی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں نے یہ کام دکھایا ہے جو سفارت خانے میں اور باہر ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ. صابر شاکر صاحب آپ کا بہت شکریہ, اصفر صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. پرائم منسٹر نواز شریف واپس جا چکے ہیں پاکستان کے لیے, اینڈریوز ایئر بیس سے فلائی کر چکے ہیں. محمد عاطف کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
ہیں.